دیکھیں کیا یہ امن والی جگہ ہمیشہ قائم رہے گی یا کوئی وقت کبھی ایسا آئے گا جس میں اللہ تعالیٰ کا گھر باقی نہ رہے گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اصحاب الفیل کا قصہ معروف اور مشہور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفیل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. معروف و مشہور قصہ ہے اور اس قصے کی ابتدا ہوتی ہے اصحاب الاخدود کے قصے کی انتہا سے. اصحاب الاخدود جانتے ہیں کوئی کون ہے؟ سورۃ البروج میں اصحاب الاخدود کا قصہ ہے. اخدود کہتے ہیں زمین میں لمبے گڑھے جو کھدائی ہوتی ہے، دیکھتے ہیں روڈوں میں تو یہ چھوٹے ہوتے ہیں، اس طریقے سے لمبے لمبے گڑھے کھدائے گئے تھے اور ان گڑھوں میں آگ سلگائی گئی تھی. کس کے لیے؟ کسی مجرم کے لیے، قاتلوں کے لیے، کافروں کے لیے، بدکاروں کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے. سبحان اللہ. میرے بھائی ایمان جب ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں تو پھر آزمائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں، اور ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں میرے بھائی. کتنی قومیں ایسے آئیں، کتنے فرد ایسے آئے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ہدایت تو دی لیکن ان کو آزمایا ہے اللہ تعالیٰ نے. آج امت بھی آزمائش کا شکار ہے. مومن اپنی ایمان کی وجہ سے آزمائے جا رہے ہیں اور کافر اور بدکار لوگوں کے لیے تو عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اصحاب الاخدود وقت میں پورا قصہ سناؤں. آخر میں جو ان کا بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ، کافر بادشاہ، اس نے حکم دیا جب پوری قوم مسلمان ہو گئی تو اس نے لمبے لمبے گڑھے کھدوائے، اس میں آگ کو سلگا دیا اور یہ حکم دے دیا کہ جو اپنے اس دین سے خارج نہیں ہوتا اور ہمارے اس کفریہ دین کو نہیں اپنا لیتا اسے اس جلتی ہوئی آگ میں زندہ ڈال دو. سبحان اللہ. پوری قوم 20,000 لوگوں کو ایک دن میں ایک وقت میں زندہ جلا دیا. 20,000 مومنوں کو ایک وقت میں زندہ جلا دیا. اس قوم میں سے ایک بندہ بچ گیا. یہ کون تھے؟ سارے نصارہ تھے. نصارہ عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کے متبعین تھے اور اس زمانے میں وہی دین اسلام تھا، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تو ہوئی نہیں تھی. ان الدین عند اللہ الاسلام، ہر نبی کا دین اسلام ہے. تو ان میں سے ایک شخص بچا، وہ مشکل سے پہنچا نجاشی کی طرف. نجاشی حبشہ کا بادشاہ، اور نجاشی کو خبر دی کہ اس طریقے سے اس ظالم بادشاہ نے ہمارے ساتھ یہ حشر کیا اور پورا قصہ سنایا. نجاشی نے، اور یہ قصہ میں بیان کروں تفسیر بن کثیر سے، نجاشی نے اچھا وہ شخص جو بچ گیا تھا وہ قیصر کی طرف چلا گیا تھا روم میں. قیصر نے پھر خط لکھا نجاشی کو، کیونکہ وہ یمن کے قریب ہے، اس جگہ کے قریب تھا، اور نجاشی سے یہ کہا، یہ حکم دیا کہ کیونکہ تم اس جگہ کے قریب ہو تو تم نے ان مومنوں کا بدلہ لینا ہے. نجاشی نے 2 امیر بھیجے، اریاط اور ابرہہ، دونوں طاقتور جرنیل، جنگ سے بہترین طریقے سے واقف اور ایک دوسرے سے سبقت کرنے والے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، 2 لوگ ایک پوسٹ میں آ جائیں، یہ ایک جیسے ہوں تو آپس میں دل کے اندر جتنے قریب ہوتے اتنی دور ہوتے ہیں.
سوائے مومنوں کے، کیونکہ مومن اللہ کے لیے کرتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں کرتے. اچھا، یہ دونوں گئے، اس کی اپنی فوجی دستہ، اس کا اپنی فوجی دستہ، دونوں داخل ہوئے یمن میں. اور ذو النواس جو ظالم بادشاہ تھا، اس کا پیچھا کیا، جنگ ہار گیا تھا وہ، اس نے دوڑتے دوڑتے وہ سمندروں سے غرق کر وہ بھی قتل ہوا. اب یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اب اس کو قتل تو کر دیا، اب دونوں میں سے اب لوگوں کو ایسے تو نہیں چھوڑنا نا، کون گورنر بنے گا؟ اب اریات اور ابرہہ کا دونوں کا ایک دوسرے کے سامنا ہو، تو نے کہا اگر اب دونوں آپس میں ہم لڑتے ہیں تو ایک تو تاریخ میں تماشا ہم بن جائیں گے. ابھی ایک جنگ سے ہم جیتے ہیں، کامیابی ہوئی ہے، اور پھر آپس میں سب لڑتے ہیں، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں. ایسا کرتے ہیں آپس میں لڑتے ہیں ہم دونوں، جو جیت جائے گا وہی گورنری کرے گا، یعنی وہ اس جگہ کا حاکم بنے گا. تو دونوں نے کہا ٹھیک ہے. اریات کافی طاقتور تھا، مشہور ابرہہ ہے، اریات جو ہے زیادہ طاقتور تھا. جب اس نے وار کیے تلوار کے ایک کے بعد دوسرا، پھر بڑی تیزی سے ابرہہ نے روکا، ابرہہ میں وار کیا، تو اس جنگ میں جب اریات کو موقع ملا تو اس نے منہ پہ وار کیا، ابرہہ کے ناک اور ہونٹ دونوں کاٹ دیے ایک ہی جھٹکے میں. ابرہہ زمین پر گرا، اسے مارنے کے لیے جب آیا تو پیچھے سے ابرہہ کے ایک قریبی باڈی گارڈ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، جو یا ان کا چیلا کہہ لیں، یا جو ان کا محبت کرنے والا شخص کہہ لیں، جو بھی آپ سمجھیں، پیچھے سے اس نے وار کیا اور اریات کو قتل کر دیا. وہاں پہ دونوں لوگوں میں جنگ چھڑنے والی تھی، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کیا، جو فیصلہ نجاشی کرے گا ہمیں منظور ہے. تب تک ابرہہ اپنی مرہم پٹی کرتا رہا. ٹیلی فون تو نہیں تھا کہ فوراً فون پر پوچھ لیں بھائی کیا ہو رہا ہے. وقت لگتا تھا یمن سے حبشہ جانا پھر واپس آنا. جب پتہ چلا نجاشی کو تو نجاشی نے قسم کھائی، شدید غصہ کا مظاہرہ کیا اور کہا اے ابرہہ، اللہ کی قسم میں یمن کی سرزمین پر پاؤں رکھوں گا اور تمہاری پیشانی اور تمہارا سر قلم کر دوں گا. اس پیشانی سے کہتی ہے یہ جگہ. کسی کو ذلیل کرنے کے لیے پچھلے زمانے میں اس کے بال اور یہ جو پیشانی کی جو جلد ہے اسے کاٹ دیتے تھے، پھر قتل کرتے تھے، یعنی ذلیل خوار، ذلت والی موت مارتے تھے. جب ابرہہ کو یہ خبر ملی تو ابرہہ نے ایک برتن لیا، اس میں مٹی ڈالی اور اپنے سر کے بال پیشانے کی یہاں سے کاٹ کے، جلد کاٹ کے بھی، پہلے سے اس کا منہ بچا نہیں تھا، ناک کٹی ہوئی تھی، ہونٹ کٹے ہوئے تھے اس کے، تو کہا چلو چہرے کے یہ حصہ بھی کاٹ دیں، اسے سے اگر کوئی نجات ملتی ہے. کیونکہ نجاشی نے قسم کھائی میں فوج لے کے آؤں گا، تمہاری خیر نہیں ہے. جب بادشاہ قسم کھاتا ہے تو پھر اس کو پورا بھی کرتا ہے. لیکن اس کی ذہانت دیکھیں آپ، اسے کہتے دہات، ذہین لوگ. کون ایسے کرتے؟ کیوں کرتے ایسے؟ گھمنڈ میں آ جاتا میرے پاس بھی فوج ہے، اس کو پتا ہے میری فوج کچھ نہیں کر سکتی. اب تو خود اپنے ہاتھ سے سر کے بال یہاں سے کاٹے پیشانی سے، اور جلد کا ٹکڑا بھی کاٹ دیا اور اس مٹی پہ رکھ کے بھیج دیا. اور خط میں لکھا کہ بادشاہ سلامت، اب اپنی قسم پوری کر لے، یہ مٹی ہے یمن کی اور یہ میرے پیشانی ہے، اس پہ اپنا پاؤں رکھ دیں. نجاشی نے ایسا ہی کیا اور بڑا خوش ہوا نجاشی. ارے ایسا بندہ مجھے مل گیا ہے، ٹھیک ہے کچھ غلطی اس سے ہو گئی ہے، لیکن اتنی ذہانت والا بندہ یہ کام ضرور رہے گا میرے. اور اسے کو حاکم بنا دیا. گورنر یمن کا جو ہے وہ ابرہہ بن گیا. تو ابرہہ نے اب نجاشی کو مزید خوش کرنے کے لیے ایک بڑا سا چرچ بنایا، بہت لمبا، اسے قلیس کہا جاتا تھا. اتنا لمبا تھا کہ جب کوئی شخص اس کی ٹاپ کو دیکھنے کی کوشش کرتا تو اس کی پگڑی گر جاتی تھی. قلنسوا کہتے ہیں سر کی ٹوپی یا پگڑی کو کہتے ہیں. تو قلیس اس لیے کہا جاتا تھا کہ اتنی لمبی عمارت بنائی تھی اس نے کہ جو بھی اس کے اوپر تک نہیں دیکھ سکتے تھے، قریب جا کر اوپر تک دیکھتے اس کی پگڑی گر جاتی تھی. اور یہ کہا نجاشی کو کہ میں نے تمہارے لیے ایسی بلڈنگ بنائی، دنیا میں ایسی کوئی بھی نہیں ہے، اسے خوش کرنے کے لیے.
بھائی آپ نے مجھے گورنر بنایا, مجھے معاف بھی کر گورنر بنا دیا, اس کی خوشی میں جب آپ اب آئیں گے تو ایسے نہیں آئیں گے, آپ کے لیے ایک خاص تحفہ بنایا ہے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ حکم دیا سب کو جو بھی ارد گرد تھے, تم لوگوں نے حج کرنا ہے اس چرچ کا. تو لوگ ڈرتے تھے, گرد و نواح میں آنا شروع ہوئے, سوائے مکہ کے عرب کے, اور جو مکہ کے گرد و نواح میں تھے انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. جب پتہ چلا کہ عرب نہیں آ رہے, بلکہ اس نے یہ کہا کہ لوگ جاتے ہیں مکہ کی طرف, اس صحرا میں ان کو کچھ ملنے والا نہیں, اور یہ کہتے ہیں اللہ کا گھر ہے, یہ گھر میں نے یہاں پہ بنایا ہے, اس سے زیادہ بڑا, اس سے زیادہ اچھا, اور لوگ اس گھر کو چھوڑ کے اس گھر کی طرف آئے. تو بعض بدو وہاں پہ موجود تھے عرب, غصے میں آ کے ایک بدو اعرابی نے اس چرچ میں گندگی کر دی, بعض روایت کہ اس نے پخانہ کر دیا وہاں پہ اور چلا گیا. پتہ چلا ابرہہ کو کہ ایسے عرب لوگ آئے تھے اور صرف حج کرنے سے انکار نہیں کیا بلکہ اس کی حرمت کو بھی پامال کیا, گندگی پھیلا کے گئے ہیں. تو اس وقت ابرہہ نے قسم کھائی کہ میں مکہ جا کر کعبے کو ضرور توڑوں گا. چنانچہ ابرہہ نے اپنے ساتھ ایک بڑا لشکر تیار کیا جس میں ہاتھی موجود تھے. اس سب سے بڑا ہاتھی اس وقت ابرہہ کا اپنا تھا, اس کا نام بھی تاریخ میں محمود معروف ہے. ہاتھی خود, اس پر ابرہہ خود سوار تھا, اور کہا جاتا ہے بعض روایت میں 8 ہاتھی آئے ہیں, بعض میں 12, تو 8-12 کے درمیان میں اور بھی ہاتھی تھے. اور بڑا لشکر لے کے ابرہہ مکہ کی طرف روانہ ہوا. مکمل تیاری کر کے گیا تھا کہ میں کعبے کو نہیں چھوڑوں گا. راستے میں جتنی بھی, جب جزیرہ عرب میں داخل ہوا اور قریب ہوا, مکہ جتنے قریب ہوتا گیا, جتنے بھی عربی قبائل تھے راستے میں جن کو پتہ چلتا تھا وہ روکنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ کا گھر ہے تو اتنی بڑا لشکر تھا اس کے پاس, اس قبیلے کو پر غالب ہو جاتا تھا اور اس کے سردار کو قیدی بنا دیتا تھا. پھر اگر قبیلے میں اس طریقے سے پکڑ لیتا تھا, سردار کو قیدی بنا دیتا تھا. اور جب بھی کوئی قبیلہ دیکھتا کہ اس نے اپنے یعنی سرداروں کو اس نے قید کیا ہوا ہے تو پہلے سے ڈر جاتے تھے. دیکھیں ایک سائیکولوجیکل وار جو ہوتی ہے نا, یہ بھی اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. بڑا چاہتا سر قلم کر دیتا, قتل کر دیتا, تو ساتھ لے آنے کا مقصد کیا تھا اس کو, تاکہ اگلی قوم جب جو بھی ہماری رکاوٹ پیش کرے گی اسے پتہ چلے میں نے کتنی پیچھے قومیں جو ہیں میں ان پر غالب ہو کے آیا ہوں. اس لیے ہمیشہ جو ہے صرف ہتھیار کی طاقت کام نہیں دیتی ہے, عقل کی بھی بات ہوتی ہے. سبحان اللہ. اور جب یہ دونوں مل جاتی ہیں نا پھر کامیابی قریب ہو جاتی ہے, اور جب ان دونوں میں ایمان مل جاتا ہے تو پھر کامیابی ہوتی ہے. عقل بھی ہو, طاقت بھی ہو, پھر ایمان بھی ہو جو اصل بنیاد ہے, تو پھر نور علی نور ہو جاتا ہے. ان میں سے جو سب سے پہلے جس نے روکا تھا اہل یمن میں سے, ان کے بادشاہوں میں سے تھا, 2 نفر اسے کہتے ہیں. اور اس نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کی حفاظت کے لیے جہاد کرنا چاہتے ہیں. جتنی لوگ اکٹھے کر سکتے اس نے اکٹھے کیے, لیکن مغلوب ہوئے. پھر آگے بڑھتے ہوئے جب خثعم کے قریب ہے جگہ کا نام, تو نفیل بن حبیب خثعمی جو ہے انہیں روکنے کی کوشش کی, اس پر غالب ہوئے. جب طائف کے قریب ہے تو طائف والوں نے دیکھا کہ بھئی اتنی طاقتور ہے, تو اس نے کچھ کہا نہیں اور روکا نہیں, اور اس کو آنے کی اجازت دی کہ گزرنے کی اجازت. وہاں قوموں کو اپنا اپنا ہولڈ ہوتا تھا, ان کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں جا سکتا تھا, یا اگر زبردستی جانا تو پھر لڑ کے جانا ہوتا تھا. تو راستے بالکل انہوں نے گرین سگنل دے دیا. ان کو ڈر تھا کہ جو ایک ہمارا گھر بھی ہے جس کی ہم عظمت اور تعظیم کرتے ہیں, عظمت والا گھر ہے, اگر ابرہہ کو پتہ چل گیا ہو سکتا ہے کہ یہ اس گھر کو بھی توڑ دے. اور وہاں پہ بت اللات والعزى, لات جو ہے وہ طائف میں لوگ لات کو پوجا کرتے تھے, اس کی عبادت کیا کرتے تھے.
تو اس کے لیے ایک خوبصورت سے گھر بنایا ہوا تھا. تو ان کو ڈر تھا کہ یہ نہ ہو کہ کعبے سے پہلے ہمارے اس گھر کو بھی توڑ دے، پھر ہمارا یہ معبود بھی نہ رہے. بلکہ انہوں نے ایک شخص کو بھی ابرہہ کے ساتھ بھیج دیا، کیونکہ مکہ کی پہلی مرتبہ اس جگہ پہ آیا تھا اور راستے کا پتہ بھی نہیں تھا، تو کوئی گائیڈ کے طور پہ انہوں نے ایک شخص بھی بھیجا اس کے ساتھ. جو ہی مکہ کے قریب آیا تو جو بھی اونٹ تھے گرد نواح میں سب کو اپنے قبضے میں لے لیا. ان میں سے 200 اونٹ عبد المطلب کے تھے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے تھے. جب پتہ چلا عبد المطلب کو کہ میرے اونٹ بھی ابرہ نے لے لیے، تو چلا گیا ابرہ کے پاس. جب ابرہ نے دیکھا، اور عبد المطلب بڑا خوبصورت انسان تھا، یعنی چہرے پر رونق، خوبصورتی، جسامت بڑی، اور اپنے وقت کے قوم کا سردار تھا. جب ابرہ نے دیکھا تو اپنے جو کرسی تھی، جو عرش تھا، لوگ نیچے بیٹھتے تھے اور خود اوپر بیٹھتا تھا، یہ طریقہ تھا ان کا. تو جب عبد المطلب آیا اور بیٹھا تو خود کرسی چھوڑ کے اس کے قریب جا کے بیٹھا، اس کی تعظیم کرتے ہوئے. یعنی صرف شکل دیکھے بھی بات کوئی نہیں ہوئی، یعنی شکل سے اتنی وہ اٹریکٹیو انسان تھا. اور ترجمان سے کہا، ابراہ نے پوچھو اس سے کیا چاہیے. عبد المطلب نے کہا کہ میرے 200 اونٹ انہوں نے لے لیے، مجھے صرف اپنے 200 اونٹ چاہیے. ابراہ نے کہا اپنے ترجمان سے اسے کہو بڑے عجیب بندے ہو تم، میری نظر میں تم گر گئے ہو، میں نے غلطی کی اپنی جگہ سے اٹھ کے تمہارے قریب آ کے بیٹھا ہوں. میں نے یہ سوچا شاید تم اپنے اللہ تعالیٰ کے گھر کی بات کرنے آئے ہو مجھ سے. تمہیں اپنے اونٹوں کی پڑی ہے، اللہ کے گھر کی تمہیں کوئی پرواہ نہیں. اور وہ گھر جو تمہارے لیے اور تمہارے باپ دادوں کا دین ہے، تمہارا دین ہے، اس کی تمہیں کوئی فکر نہیں. ابو طالب نے کہا یہ اونٹ میرے ہیں اور وہ گھر میرا نہیں ہے، اس گھر کا بھی ایک مالک ہے، ایک رب ہے. میں اپنے اونٹوں کی حفاظت کے لیے آیا ہوں، اور جس کا گھر ہے اس کی حفاظت ضرور کرے گا. سبحان اللہ. ایک مشرک کی زبانی باتیں سنیں ذرا آپ، عجب بات ہے. کعبہ کے 360 بت موجود ہے، لیکن انہیں یہ یقین ہے کہ ہمارے پاس کی بات نہیں ہے کہ ہم اتنی بڑے لشکر سے ہم ہاتھ اٹھائیں کچھ کریں. میرے اونٹ ہیں، میں مالک کو حفاظت کے لیے میں آیا ہوں. وہ گھر ہے جس کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا. تو ابراہ نے مسکراتے ہوئے گھمنڈ میں آ کے کہا اچھا تو تیرا رب اسے روک سکتا ہے تو پھر روک کے دکھائے. سبحان اللہ. عبد المطلب نے ایک بات کی، انت وذاک، تم جانو اور وہ جانے. اپنے اونٹ لے کے چلے گئے. بلکہ عبد المطلب نے کہا کہ مکہ کے حدود سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کے اوپر چلے جاؤ، یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب ان لوگوں پر آئے اور وہ ہم بھی اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں. ان لوگوں کے راستہ چھوڑ دو. ابن کثیر نے یہ بھی ذکر کیا ہے عبد المطلب جانے سے پہلے کعبے کے دروازے کی طرف گئے اور کعبے کے دروازے پر جو رنگ تھا اسے پکڑ کے بعض قریشی بھی لوگوں کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہی اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، تو اس گھر کی حفاظت کر. پھر چلے گئے.